اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ قسم ہے سورج کی اور اس کے چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس کو واضح کر دے، اور قسم ہے رات کی جب اس کو ڈھانک لے، قسم ہے آسمان کی اور جو اس کو بنایا، اور قسم ہے زمین کی اور جو اس کو پھیلا دیا، نفس کی اور جو اس کو درست کیا، بس جی میں ڈالا اس برائی کو اور بھلائی کو۔ تحقیق وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا، اور وہ شخص ناکام ہوا جس نے اس کو پست و رسوا نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا، جبکہ ان کا بڑا بدبخت کھڑا ہوا اور اس نے کہا ان سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ پانی پینے کا دن ہے، بس انہوں نے کو جھٹلایا اور اس کو ذبح کر دیا اور پر اپنے عذاب کو نازل کیا اور ان کو برابر کر دیا، اور وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا ہے۔ یہ سورہ شمس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بعض مخلوقات کی قسم کھائی ہے، اور بیان ہوا کہ اس کا قسم سے مقصود کلام میں زور پیدا کرنا اور سامنے والے کو متوجہ کرنا اور بات کو اس کے دل میں اتارنا ہے۔ یہ بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے سورج کی اور اس کے چاش کے وقت کی قسم کھائی، یعنی جب سورج آہستہ آہستہ طلوع ہوتا ہے، کچھ دیر کے بعد اچھی طرح اجالا چھا جاتا ہے اور دن شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کو ہر چیز نظر آنے لگتی ہے اور رات کی تاریکی بالکل دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا اندھیری تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی روشن ہو گئی اور ساری تاریکیاں دور ہو گئی۔ اور فرمایا کہ چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آئے، یعنی چاند جو ہے سورج کے پیچھے آتا ہے، کبھی مکمل اس کی روشنی میں آتا ہے، کبھی کم کبھی کم کبھی کم، یہاں تک کہ بالکل دور ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چاند کا ظہور شروع ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ زمین کی اور دن کی قسم ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو روشن کیا۔ جب دن روشن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اچھی طرح ظاہر ہو جاتی ہے، اندھیرا بالکل دور ہو جاتا ہے اور انسان زندگی کے کام شروع کرتا ہے۔ اور رات کی قسم ہے جبکہ وہ سورج پر چھا جائے، یعنی سورج اتنے زبردست مخلوق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ سورج باوجود انتہائی عظیم مخلوق ہونے کے مغلوب ہو جاتی ہے، اور رات آہستہ آہستہ اس کو اندھیرے میں دبوچ لیتی ہے اور ساری روشنی سورج کی چھپ جاتی ہے اور رات کی تاریکی پھیل جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ آسمان کی قسم اور جو اس نے بنایا، یعنی اتنا زبردست آسمان، یہ اس کی لمبائی چوڑائی اللہ ہی جانتا ہے، اس کی موٹائی اللہ ہی جانتا ہے، بہت ہی عظیم الشان آسمان ہے۔ اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ زمین گول ہے، گول نما ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی طرح گول محسوس نہیں ہوتی۔ انسان ہزاروں کلومیٹر چلتا جاتا ہے، سفر کرتا ہے، لیکن اس کو گول نہیں معلوم ہوتی،
بلکہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے بہت ہی بڑا جو ہے فرش بچھا دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے اور اس کی عظمت کی نشانی ہے کہ انسان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے زمین پر زندگی کو آسان بنا دیا اور اس کے اسباب کو بہم پہنچایا، اور فرمایا کہ نفس کی قسم، اور جو اس نے اس کو درست کیا، تو انسان کے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درست کیا۔ ایک تو ظاہری حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو انسان کا نفس بہت سیدھا ہے جی، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان وغیرہ کے اعضاء بالکل مناسب فٹ ہو گئے ہیں کہ جو ہے دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق انسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندرون کو بھی بہت ہی مناسب بنایا کہ اس کو سمجھ دیا، نیکی اور برائی میں تفریق کی صلاحیت دی، ہدایت کے واسطے کتابوں کو نازل کیا، رسولوں کو بھیجا اور ایمان کو نازل فرمایا تاکہ انسان اس سے مزین ہو اور سوچنے سمجھنے اختیار کرنے کی صلاحیتیں دی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی ان صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کا ذہن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ انسان کے اندر جذبات مکمل ہوتے ہیں، خوشی کا جذبہ، رنج کا جذبہ، غصے کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، محبت کا جذبہ، تعجب کا جذبہ وغیرہ وغیرہ۔ جو جذبات یعنی انسانوں میں پائے جاتے ہیں وہ اپنی مکمل شکل میں انسان ظاہر کرتا ہے، جبکہ دیگر مخلوقات جانور وغیرہ اپنے جذبات کو ظاہر نہیں کر سکتے اور نہ ان سے کوئی استفادہ کر سکتے ہیں، بس کچھ بے ہنگم آوازیں نکالتے ہیں یا خاموش رہ جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف انسان اپنے جذبات کا بھرپور استعمال کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے اور اس سے اپنے بہت سارے کام بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس کو بہت مکمل بنایا ہے اور اس کی قسم کھائی اور فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو برائی اور بھلائی واضح کر دی۔ الہام کے معنی دل میں ڈالنا، تو انسان کے دل میں دونوں طرح کے جذبے آتے ہیں، بھلائی کا جذبہ اور برائی کا جذبہ۔ اب یعنی جو جذبات پیدا ہوتے انسان کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور انسان کو جو ہے حکم دیا گیا کہ اچھے جذبے کو اختیار کرو اور اس پر ثابت قدم رہو، اس کو بڑھاؤ، اور برے جذبے کو جو ہے دور کر دو اور اس سے اللہ کی پناہ پکڑو۔ تو جو انسان ہدایت ربانی کے مطابق اچھے جذبات کو پکڑا، ثابت قدم رہا اور ان کو ترقی دیا اور برے جذبات کو دور کر دیا، اللہ کی مدد مانگا ان کے دور کرنے میں، وہ انسان جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح جتنے بھی جذبات ہیں انسان کے اندر، اچھائی کے، برائی کے، نیکی کے اور برائی کے، خیر کے اور شر کے، سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے، اور انسان کو ان کے اختیار کرنے کی وجہ سے جزا یا سزا ملے گی۔ اگر اچھے جذبات کو اختیار کیا اور ان کو بڑھوتری کیا تو وہ جو ہے جزا کا مستحق ہوا، برے جذبات کو اختیار کیا اور ان کی پرورش کیا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے جذبات کو ڈالا ہے اور واضح کر دیا ہے۔ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل بات اب بیان ہو رہی ہے اتنی قسمیں کھانے کے بعد، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ اصل ہے، یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ اتنی طویل قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ جو ہے کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے نفس کو گندا کیا، اس کو پست و رسوا کیا، وہ جو ہے ناکام ہوا۔ تو نفس کو پاک کرنا اور نفس کو جو ہے گندا کرنا یا جو ہے پست کرنا کیا ہے؟ تو نفس کی پاکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اور ایمان کے جذبات کو دل میں بسائے اور اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی محبت کو دل میں پیدا کر لے اور عمل کرے، تو یہ جو ہے نفس کی پاکیزگی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام صحیح عقیدہ
اور صحیح اعمال کی دعوت دیتے تھے۔ تو جو انسان اس کو اختیار کر لیا دل میں اور عمل میں، تو انسان پاک و صاف ہوا۔ اور گندگی یہ ہے کہ کفر و شرک یا بدعت وغیرہ کے جذبات کو دل میں پالے اور اعمال کرے، اسی طرح بد اخلاقیوں کا مرتکب ہو، تو اس نے جو ہے اپنے آپ کو گندا کر لیا۔ اب کس نے پاک کیا اور کس نے گندا کیا؟ ظاہر انسان نفس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے کہ نفس جو ہے اپنے آپ کو پاک کرے تو کامیاب ہوا، اور رسوا کرے، ذلیل کرے، پست کرے تو ناکام ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا عمل اصل ہے، اپنی یعنی پاکی صفائی کی جد و جہد میں انسان کا عمل اصل ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور جد و جہد کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، پھر توفیق الہی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اور اس کا عمل جو ہے کامیاب ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان اپنے نفس کی پاکیزگی پر توجہ نہ دے بلکہ عارضی لذتوں میں، دنیا کے تماشوں میں مصروف ہو جائے، تو وہ اپنے آپ کو گندا اور پست کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اس سے چھوٹ جاتی ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے، تو ناکام ہو کے جہنم کے حوالے ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اپنے نفس کو پاک کرنا یہ اولاً تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اور دوسرے انسان کی جد و جہد و کوشش ہے۔ اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے جو کوشش کرتا ہے اور اللہ سے لو لگاتا ہے، اور جو آدمی نہ کوشش کرتا نہ اللہ سے مانگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ خود بخود تباہی بربادی کے راستے پہ چلا جا کے اپنی عاقبت کو خراب کر لیتا ہے۔ تو نفس کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز علم ہے، علم دین کو حاصل کرنا، علم وحی، علم رسالت کو حاصل کرنا، اور اس کے بعد غور و فکر کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا، اچھی عادتوں کو اختیار کرنا، بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور برابر مسلسل نگرانی کرتے رہنا، اور جتنا ہو سکے تقوی پرہیزگاری کے راستے کو اختیار کرنا، اللہ سے لو لگانا، مدد مانگنا، توفیق مانگنا۔ ایک مسلسل جد و جہد کرنے سے انسان کو نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور وہ نفس مطمئنہ کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں جو ہے ایک حدیث مروی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں پناہ مانگتے تھے کھوسٹ بڑھاپے سے اور جو ہے اسی طرح کی برائیوں سے اور کمزوریوں سے، پھر فرماتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا اللہم انی اعوذ بکا من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن علم لا ینفع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ اے اللہ، تو میرے نفس کو اس کا تقوی عنایت فرما اور اس کو تو پاک و صاف کر دے، تو ہی بہترین پاک و صاف کرنے والا ہے، کیونکہ تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی اس کا آقا ہے۔ یعنی انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دست بدعا ہے کہ میرے مولا، میرے مالک، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی میرے نفس کا مالک و مولا ہے۔ اے اللہ، تو اس کو پاک و صاف کر دے عقیدے کی گندگیوں سے، شرک و کفر و بدعات نفاق سے اور عمل کی گندگیوں سے۔ اے پروردگار، تو میرے کو پاک و صاف کر دے۔ تو ہی پاک و صاف کرتا ہے، کیونکہ تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی اس کا آقا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اہم برائیوں کا ذکر کر کے اللہ کی پناہ مانگی، ان سے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من نفس لا تشبع، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے نفس سے جو سیراب نہیں ہوتا، لالچی ہے، حل من مزید کا نعرہ لگاتا ہے اور کی طلب میں لگا رہتا ہے، مال کی، عزت کی، جاہ کی، دنیا کی چیزوں کی اور میں لگا رہتا ہے۔ جو نعمتیں ملی ان کی قدر نہیں کرتا، جو نہیں ملی اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اپنی زندگی کے اوقات کو شکوہ شکایت میں، حرص لالچ میں ضائع کرتا ہے۔ ایسے نفس سے اللہ کی پناہ۔ قناعت سب سے بڑی نعمت ہے، جو ملا الحمدللہ، اسی میں اپنی زندگی گزارنا اور جو اللہ کا شکر کرنا اور اس کو بڑی چیز سمجھنا، واقعی بڑی چیز یہ اللہ کی ہر نعمت بڑی چیز ہے، اور جو نہیں ملا اللہ کے حوالے کرنا، اللہ چاہے تو دے، نہ چاہے تو نہ دے، لیکن جو ملا بہت ہی ملا ہے، الحمدللہ اس میں زندگی گزار رہے ہیں سکون کے ساتھ۔
اور فرمایا کہ من قلب لا یخشع، اور میں ایسے دل سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو ڈرتا نہیں ہے، یعنی قرآن کریم پڑھتا ہے، سنتا ہے، جہنم کے مناظر کو، میدان حشر کی رسوائیوں کو، اور جو عذاب الہی کو اور ہلاک شدہ قوموں کے عذاب کو وغیرہ وغیرہ کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن دل میں ڈر نہیں آتا، ڈر بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ، ایسا دل پتھر ہے، بلکہ پتھر سے بدتر ہے۔ ایمان والا جب اللہ کے عذاب کو سنتا ہے تو ڈر جاتا ہے اور اللہ کی پناہ پکڑتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، اللہ کی پناہ پکڑتا ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر آتا ہے، اللہ کی پناہ پکڑتا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لے کے نافرمانی سرکشی سے دور ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ من علم لا ينفع، اور ایسے علم سے پروردگار میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ نہیں دیتا۔ تو علم کا فائدہ عمل ہے، انسان اپنے عمل کو درست کر لے وہ فائدہ ہے، عمل کرے اس کے مطابق فائدہ ہے۔ پڑھا لیکن عمل نہیں کرتا، بے عمل، تو بے عمل عالم جو ہے بے پھل درخت کے جیسا ہے، درخت ہے پھل نہیں آتا، کیا فائدہ اس سے؟ ایسے عالم ہے، جانتا ہے قرآن حدیث کی باتوں کو، دین کی باتوں کو، لیکن عمل نہیں کرتا، نعوذ باللہ ایسے علم سے، ایسا علم جو وبال جان بن جائے گا قیامت کے دن۔ اور فرمایا ومن دعوۃ لا یستجاب لها، اے پروردگار میں ایسی دعا سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ بندہ دعا کرے اور قبول کرے، بندہ دعا کرے اور وہ قبول کرے، اس کو جو ہے بڑی یعنی خواہش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ بندہ مانگے 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 اور وہ دیتا جائے دیتا جائے۔ پھر ایسی کون سی مصیبت ہے کہ بندی کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ مانگ رہا ہے قبول نہیں ہوتی؟ تو دوسری حدیث میں جو ہے اس کی تشریح ہے کہ جب بندے کا کھانا پینا حرام ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، یا وہ کسی قطع رحمی پر جمع ہوا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، تو ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسے اعمال سے اللہ کی پناہ، ایسے اعمال سے اللہ بچائے جن کی وجہ سے دعا جو ہے مردود ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن علم لا ينفع ومن دعوت لا یستجاب لها، اے اللہ میں حرص لالچ والے نفس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور نڈر دل سے، پتھر دل سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور جو ہے ایسے علم سے جو فائدہ نہیں دیتا، اور ایسی دعا سے جو قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے فرماتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا، اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عنایت فرما اور تو اس کو پاک و صاف کر دے، کیونکہ تو ہی بہترین پاک و صاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ عز و جل ہمارا مالک و مولا ہے، ہم اسی سے لو لگائیں گے، کیونکہ نفس کا تزکیہ جو ہے ایک بہت ہی اہم کام ہے اور بہت ہی بڑا کام ہے، بغیر توفیق نصرت الہی کے یہ کام انجام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جی جو اپنے نفس کو پاک و صاف کیا، یعنی عقیدے کی گمراہیوں سے، عمل کی برائیوں سے بچایا، کوشش کیا، اللہ سے مدد مانگا، اللہ نے مدد دی، بچ گیا، تو واقعی کامیاب ہوگا، اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا۔ اور جو لاپرواہی اختیار کیا اور اپنے نفس کو گندگی مبتلا رکھا، تو ایسا آدمی ناکام ہوا اور اللہ کے عذاب میں چلا گیا۔ پھر فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، اب بطور مثال جن لوگوں نے اپنے نفسوں کو گندا کیا، قوم ثمود کا ایک مثال ذکر کی گئی، کہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ قوم ثمود نے جو ہے محض سرکشی کی وجہ سے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور جو ان کی نافرمانی کی، ان کا مذاق اڑایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فدمدم علیہم فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی قوم ثمود نے اپنے نبی کو جھٹلایا، جبکہ ان کا بدبخت کھڑا ہوا اور یعنی اس کو ذبح کرنے، اونٹ کو ذبح کر دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی کی معجزے کے طور پر اونٹنی عطا کی تھی، اس کا قصہ دوسری آیت میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو یہ اللہ کی نشانی ہے، تم اس کو چھیڑ چھاڑ مت کرو، اس کو تکلیف مت پہنچاؤ، ورنہ تم کو عذاب الہی گھیر لے گا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے
اس کا دن مقرر کیا تھا، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن جو ہے دوسرے دن جو ہے ان کی قوم کے اونٹ پانی ہی پئیں گے باری باری۔ تو کچھ دن تو کام چلتا رہا، پھر جو ہے وہ لوگ بدماشی بھی اتر آئے، اور جو ہے ان کا جو سب سے بڑا شریر تھا، جو اپنی قوم کا معزز آدمی تھا، سردار تھا اور بڑا صاحب اختیار تھا، تو ان بولا کہ یہ کب تک ہم برداشت کریں گے، چلو ذبح کریں گے۔ سب لوگوں نے اس کی بات کو مانا اور اس کی بات پر اطاعت کی، حامی بھری، تو پھر اس نے جو ہے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے اونٹنی کو ذبح کر دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی تھی، معجزہ تھا۔ تو پھر اللہ کا عذاب آیا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل کیا اور ان کو جو ہے برابر کر دیا، یعنی زمین کے برابر کر دیا۔ ان کے سارے گھر دار وغیرہ سب جو ہے مردہ ہو گئے، سڑ گئے اور تباہ و برباد ہو گئے، آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اس واقعے کا تفصیلی ذکر جو ہے پہلے کی آیات میں آئے گا انشاءاللہ، آئے گا پہلی سورۃ کی آیاتوں میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ اپنے انجام سے نہیں ڈرتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے اس کو کسی کا ڈر نہیں کہ اسے پوچھے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ایک بات۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، وہ جو یعنی سردار کھڑا ہوا تھا ان کو ذبح کرنے کے لیے، اتنا نادان تھا، اتنا جاہل تھا کہ اس کو اللہ کا ڈر نہیں تھا، اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں تھا، نڈر ہو کر اللہ کی سخت نافرمانی کیا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کر کے دنیا آخرت میں ذلیل رسوا ہوا اور ہمیشہ کے عذاب میں داخل ہو گیا۔ تو یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نصیحت کا ذکر فرمایا کہ جو آدمی نفس کو پاک نہیں کرتا، اس کی گندگی میں چھوڑ دیتا ہے، اس کا انجام جو ہے اللہ کی نافرمانی، اس کے بعد اللہ کا عذاب، پھر دائمی عذاب اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اللہ عز و جل دنیا آخرت کے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔